بچے کو میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ میرا خامد شہید ہو چکا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، باپ نہیں، کوئی اتنا بڑا رشتہ دار نہیں ہے جو آج میں آپ کے ساتھ روانہ کرتی۔ میرا یہ بچہ ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، بس اس کو ساتھ لے جائیے گا، یہ میرا تحفہ ہے، یہ میرا گفٹ ہے، یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اور جب دشمن کا تیر آئے، دشمن کا وار چلے، اس بچے کو ڈھال بنا دینا، اپنے آگے کر دینا، آپ کی جان بچ جائے گی، میرا بچہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا۔ ایک عورت اپنے بال کو کاٹ کے اس کے اوپر مٹی لگا کے اس کی رسی بنا کر آقا کی خدمت پہ پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میں نے اپنے بالوں کی یہ رسی بنائی ہے، اسے لے جاؤ، کسی سپاہی، کسی فوجی، کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بن جائے گی، بطور رسی کے یہ کام آ جائے گی، یہ میرے بال لے جائے۔ آقا سے محبت صحابہ کرام نے یوں کی، اور آپ اس سے محبت کی نظیر اور مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، ایسی محبت جو صحابہ نے کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ابو سفیان جو مکے کے سردار ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ابو سفیان ام حبیبہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج میں آتی ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، گھر میں آتے ہیں تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بستر بچھا ہوا تھا، بستر پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ اب والد تھا، حیران ہوا کہ مہمان کے آنے پر، رشتہ دار کے آنے پہ بستر بچھایا جاتا ہے، بستر نیچے رکھا جاتا ہے، لیکن میری بیٹی عجیب ہے کہ میرے آنے پہ اس بستر کو اٹھا دیا۔ پوچھا بیٹی بتاؤ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی کی محبت دیکھو، ام حبیبہ کی محبت دیکھو، ام حبیبہ فرماتی ہے ابا جان آپ تو میرے والد ہیں، خونی رشتہ ہے، لیکن یہ بستر پاک نبی کا ہے، پاک پیغمبر کا ہے، میرے شوہر میرے گوہر کا ہے، یہ پاک بستر ہے، اس بستر پہ کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، آپ تو مشرک ہیں، میں آپ کو اپنے اس نبی کے بستر پہ نہیں بٹھا سکتی ہوں، یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے۔ خونی رشتہ ایک طرف، لیکن نبی کا پیار اور محبت دوسری طرف۔ ام حبیبہ نے اپنے بستر کو لپیٹ دیا، جس بستر کی نسبت میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے جان عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ سے ہوگی، وہ بستر بھی کتنا پاک بنے۔ صلح حدیبیہ کا معرکہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ قریش کی طرف سے دو سردار آئے، قریش کی طرف سے حضرت ایک سہیل نامی شخص آیا اور دوسرا عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں یہ صحابی بنے، مسلمان ہوئے۔ عروہ ثقفی نے آ کر دیکھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات ہوئے، لیکن بڑا ذہین، بڑا فطین، بڑا جہان دیدہ شخص تھا، پوری دنیا کو اس نے دیکھا ہوا تھا، بڑا جہان دیدہ انسان، بڑا ذہین تھا۔ اس نے کن اکشیوں سے وہ صحابہ اکرام پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، اس کے یار اور اس کے پیروکار، اس کی اتباع اور محبت کرنے والے آپ کے صحابیوں کا عمل دیکھو، یہ کیسے لوگ ہیں۔ جب عروہ ثقفی نے دیکھا
دیکھا نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کا جسم سے لگنے والا پانی نیچے ٹپکتا نہیں ہے، صحابہ آگے بڑھ کر کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، آپ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک باہر پھینکتے ہیں، آپ صحابہ اس تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے۔ دیکھا کہ اتنی محبت، عشق، اتنا پیار ہے یہ صحابہ۔ نبی علیہ السلام جب بات کرتے ہیں، جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ عروہ ثقفی کہتا ہے واپس جا کر قریش مکہ کو ان سرداروں کے پاس جا کر کے یہ بتاتا ہے، کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے آج تک ایسی جماعت نہیں دیکھی، ایسے لوگ نہیں دیکھے، ایسی ہستی نہیں دیکھی کہ اس ہستی کا تو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہے۔ یہ شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا اس کی حکمرانی انسانی جسم پر نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پہ یہ حکمرانی کرتا ہے۔ میں نے اس جیسے لوگ، اس جیسے اتباع کرنے والے، ان جیسے صحابہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، میں حبشہ کے دربار میں بھی گیا، میں نے کیسر و کسرا جیسے ان بادشاہوں کو دیکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو میں نے دیکھا، ان کے ماننے والوں کو میں نے دیکھا، لیکن اس جیسی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے جانسار میں نے نہیں دیکھے جو نبی کے جسم کو لگ کر پانی جو قطرات نیچے زمین پہ ٹپکتے ہیں اپنے جسم سے مل لیتے ہیں، آپ کے لعاب دہن کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں سے بطور تبرک کے مل لیتے ہیں کہ ہمارے جسم پر نبی کا لعاب لگ جائے، ہمارے جسم پر نبی کے وضو کے اس استعمال شدہ پانی کے قطرات لگ جائیں، ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ فرمایا جب میرے نبی محمد الرسول اللہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو صحابہ اتنی خاموشی کے ساتھ ان کے کلام کو سماعت فرماتے، اور وہ ثقفی بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا عشق تھا، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں استقامت کا ایک پہاڑ، ایک ناڈر بے باک سپاہی، آپ کا سچا عاشق صادق نظر آتا ہے، جسے تاریخ عبداللہ بن حذیفہ صحابی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو جاتے ہیں، ہرقل بادشاہ عیسائی ہے، گرفتار ہو کر جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ کو لایا جاتا ہے، بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا خوبصورت جوان ہے۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے، مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، اور تو ایسا کر، تو نبی کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے، عیسائیت میں آ جا، عیسائیت کو قبول کر دے، تجھے ہر چیز ملے گی۔ دنیا کی لالچ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی فرماتے ہیں اے ہرقل بادشاہ یہ تمہاری بھول ہے، جب عبداللہ نے ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب عبداللہ کی گردن تو کٹ سکتی ہے، اب تو اس کا تن جسم سے جدا ہو سکتا ہے، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس نبی کا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لے جایا، اس نے کہا اسے لے جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور تیروں کی برسات کر دو، لیکن یاد رکھو کوئی تیر اس کے جسم کو چھوئے تک نہیں، اس کے جسم کو نہ لگے، ڈراؤ دھمکاؤ اس کو، ہو سکتا ہے عیسائیت کو قبول کرے۔ قربان جب حضرت حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ حربہ کیا، پھر پوچھا، پھر وہی جواب تھا، 3 مرتبہ یہ حربہ استعمال کیا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا وہی جواب تھا۔ حضرت حذیفہ کے سامنے 2 آدمیوں کو لایا گیا،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ہرقل بادشاہ کے سامنے عبداللہ بن حذیفہ سامی کو لایا جاتا ہے. ہرقل بادشاہ کہتا ہے کیا خیال ہے، کیا خیال ہے تمہارا، تم کیا کہتے ہو نبی کی ختم نبوت کے بارے میں، کیا کہتے ہو نبی کے کلمے کے بارے میں؟ قربان جاؤں. حذیفہ سامی کہتے ہیں میرا وہی جواب ہے جو میں نے پہلے کہا تھا. میرے تن کو، میرے سر کو تن سے جدا کر دو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، میرے جسم کا کیما کیما کر دو. میرے جسم کے ایک ایک حص سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں نے پڑھ لیا ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. تو کہنے لگا ہرقل پھر روتا کیوں ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہے افسوس تو نے میرے آنسوؤں کا غلط مطلب لے لیا، تو نے میرے آنسوؤں کا غلط ترجمہ کر لیا. ہم تو موت سے نہیں ڈرا کرتے، ہم تو موت سے موت کی عزت کیا کرتے ہیں، ہم موت کو تو اپنے گلے لگایا کرتے ہیں. اس نے کہا ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے عزیز ہماری راہ سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے. عبداللہ بن حذیفہ سامی نبی کا سچا عاشق رسول، نبی پہ اپنی جان دینے والا، اس ہرقل بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور عیسائیت کو قبول نہیں کرتا. یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مصداق، جو اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے. میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے نبی کے عاشقوں کی فہرست میں آپ کو ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں ایک ہستی ملے گی جسے تاریخ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جس کی زندگی کا اکثر حصہ کبھی جیل میں ہوتا تھا یا ریل میں گزرتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری کون نہیں جانتا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ابھی رہائی ہوئی تھی، گھر پہنچے تھے، کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دوبارہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ بیوی سے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، بچوں سے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. اب بیوی کیا کہے گی، کس سے واسطہ پڑا ہے، کیسا مولوی ہے، کبھی یہ جیل میں ہے کبھی ریل میں ہے، گھر میں تو وقت ہی نہیں ملتا، ابھی تو کھانا پورا نہیں کھایا، دوبارہ یہ جیل میں جا رہا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کے ذہن میں تخیل میں یہ واقعات چل رہے ہیں، اور تسلی کے لیے اپنے بیوی سے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے اے میری رفیقہ حیات، اے میری رفیقہ ہم سفر، یہ سمجھنا کہ عطا اللہ لمبے سفر پہ گیا ہے، زندگی نے ساتھ دیا تو ملاقات ہو جائے گی. یہ سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری سفر پہ. توجہ کر لو، وہ بھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی بیوی تھی، عام عورتوں جیسی نہیں تھی، ایمان اور تقوی اور طہارت اور نبی سے محبت کرنے والی. عورت کیا کہتی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق آموز ہے. اس عورت نے کہا عطا اللہ، اے عطا اللہ، اے شاہ بخاری، شاہ صاحب جاؤ بڑے شوق سے، لیکن نبی کی ناموس پہ، نبی کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کر کے نہ آنا، سودے بازی کر کے نہ آنا، دغا بازی کر کے نہ آنا. شاہ صاحب جاؤ بڑے شوق سے جاؤ، شہید ہو گئے، مر کے تمہارا جنازہ آیا، تمہاری میت آئی، فخر سے کہوں گی میں عطا اللہ شاہ بخاری کی بیوی ہوں، فخر سے کہوں گی شاہ صاحب کی میں بیوی ہوں.
اور میں اپنے دوپٹے کو تیرے لیے کفن بناؤں گی۔ جاؤ بڑے شوق سے سودے بازی کر کے بک کے آگے، یاد رکھو تمہیں میں گھر میں داخل ہونے نہیں دوں گی، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ آج شہادت ہو گئی، جامع شہادت نوش کر کے آگے فخر سے کہوں گی میں عطا اللہ شاہ بخاری کی بیوی ہوں، اپنے دوپٹے کو تیرے لیے کفن بناؤں۔ نبی سے محبت کرنے والے تو ایسے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ لاہور کی سرزمین پہ چلنے والا 40 سال قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا، جسے امام الاولیاء اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جسے تاریخ احمد علی لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری انگریز گرفتار کر کے لے جاتا ہے، برف کے بلاکوں میں لٹا دیتا ہے، لاہوری بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ احمد علی لاہوری کو برف کے بلاکوں میں لٹا کر گھسیٹا جاتا ہے، لاہوری ان بلاکوں میں برف کے بلاکوں میں لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا جسم شل ہو جاتا ہے اور ہوش میں آتا ہے۔ لاہوری سے پوچھتے لاہوری بتا، ختم نبوت کی تاریخ میں تو تھا نہیں تھا، بتا نبی کی ختم نبوت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ قربان جاؤ احمد علی لاہوری۔ احمد علی لاہوری کہتا ہے وہ ظالمو، تم نے مجھے برف کے بلاکوں میں لٹا کر میرے جسم کو تم نے ٹھنڈا تو کر دیا، رب کعبہ کی قسم میرا ایمان اور گرم ہو چکا ہے۔ تم نے میرے جسم کو صرف ٹھنڈا کیا، میرا ایمان اور مضبوط ہو چکا ہے۔ وہ احمد علی لاہوری، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ 6 مہینے تک امام بخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی، ابن حجر اسقلانی جنہوں نے شرح لکھی بخاری کی، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، یا ہم نے دیکھا کہ احمد علی لاہوری کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور جب اس کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا کہ یہ کون سی خوشبو ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں تھی، یہ جنت کی خوشبو۔ جس کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں سکھ اور ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، وہ احمد علی لاہوری ہے جس نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں میں اسلاف میں غلام غوث ہزاروی ہے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آیا۔ غلام غوث ہزاروی منصیرہ کا رہنے والا، بفا میں آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر ہے۔ ختم نبوت پہ پوری زندگی جوانی لگا دی۔ جب تاریخ چلی تو سب سے آگے آگے نظر آنے والوں میں وہ غلام غوث ہزاروی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ ہم تو اپنا پسینہ نہیں پا سکتے، ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ وہ غلام غوث ہزاروی ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے گھر میں، اور وہ بیٹا بھی بیمار پڑا ہے، بستر پر ہے۔ ایک بیٹا اکلوتا بیمار ہے، اور ادھر اللہ دیتا نامی ایک مرزائی ہے، اس نے جا کر ایک گاؤں ایک بستی میں لڑکایا۔ اس نے مرزا قادیانی ملعون کا پرچار کرتے ہوئے اس نے کہا کوئی مسلمانوں کا بڑا عالم ہے، آئے مجھ سے مناظرہ کرے۔ اسے معلوم تھا ان گاؤں دیہاتوں میں یہاں بڑا عالم کہاں سے آئے۔ وہ کئی لوگوں کو مرزائی بنا رہا تھا، ان کے عقائد گمراہ کر رہا تھا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے ہزاروی صاحب، ادھر اس مرزائی بدبخت اللہ دیتے نے یہ دعویٰ کیا ہے
بھی بیمار ہے، گھر میں کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا، بیوی سے کہنے لگے اسے ڈاکٹر کسی حکیم طبیب کو بتلا دینا، میں جا رہا ہوں، ادھر میرے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی تیمارداری کرنا تو سنت ہے، اور وہ فرض عین ہے وہ کام کہ نبی کی ختم نبوت کے پہرا دینا تو فرض عین ہے۔ تھوڑا سا چلے، لاری اڈے پہ پہنچے، کسی قاصد نے، کسی آدمی نے آ کر بتا دیا کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت کے دل میں خیال آیا، غلام غوث ادارمی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیالات آ رہے تھے، ایک بیٹا ہے، چلو جاؤں اس کو غسل دوں، کفن دوں، اپنے ہاتھوں سے دفن کروں، لیکن ادھر اس قادیانی مرزائی نے للکارا تھا اور فرمانے لگے میرے دل نے یہ تہیہ کیا، میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا، اے غلام غوث ادارمی، اگرچہ تیرا اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے تو کیا ہوا، بیٹے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کو تو کفنائے گا، دفنائے گا، یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ارے اس کا جنازہ کوئی اور بھی پڑھا سکتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا تو فرض کفایہ ہے، اور وہاں اس نبی کی چوکیداری کرنا، اس نبی کی غلامی کرنا، اس نبی کی ختم نبوت کا پہرا دینا، وہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرمانے لگے جاؤ، قاصد سے کہا جاؤ میرے بیٹے کو کفن اور غسل دے دینا، میں کسی کتے کو، کسی بغیرت کو میں اپنی نبی کی ختم نبوت پر بھونکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اصل یہ لوگ تھے جو نبی سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور جو اس آیت کے مصداق تھے جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تمہیں محبوب کر دے، اللہ تمہیں پسند فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میرے نبی کی، میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی سچی اور سچی محبت کرنے کی